اور یہاں پر کئی پھدک رہے ہیں چاند بندوں کو دیکھ کر، دمادم مسکلندر کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، اور بعد میں آنے والا غلطی چھپانے کے لیے کہتا ہے نہیں حوض کوثر پر جب آئیں گے تو پہلے نمبر۔ میں نے کہا جو آئے بعد میں وہ تو پہلے نمبر پر ہے، جس کے بارے میں نبی نے ترمذی میں یہ بھی ارشاد فرما دیا، یہ حدیث ہے، فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، فرمایا تو غار میں بھی میرے ساتھ ہوگا، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ایک منٹ میں نے کہا جو بعد میں آئے گا اگر اس کا پہلا نمبر ہے تو جو ساتھ ہی اٹھیں گے ان کا کون سا نمبر ہے؟ سنی بولو سنی بولو سنی بولو، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر ہے جس کے چرچے عرش پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جاگو تو صحیح نا یار۔ تو میں نے کہا یہ بھی بیان کر، جو حوض کوثر پہ آئے ان کے بارے میں آ کے پہلا نمبر ہے تو جو پاس ہیں، بلکہ سنیے میں یہ بھی ایک انداز کے ساتھ بات سنا دوں، حضرات علماء مشائخ کی توجہ چاہتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ اپنے در دولت سے باہر تشریف لے کے آئے، آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے اور آگے دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، ایسے آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا خوش ہو گئے، نبی پاک نے فرمایا ان کو اور خوش کریں، آپ نے فرمایا یہ جیسے میں آ رہا ہوں یہ منظر یاد کر لو، ایک مرتبہ پھر دیکھو گے، پتہ چلا غیبوں پر خبردار تو ہے نا، کب دیکھو گے؟ فرمایا ہکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ایسے ہی آؤں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر ہوگا۔ ابھی بات سمجھ آ جاتی ہے بھائی، یہ بات ہو گئی آپ نے سبحان اللہ کہہ لی، لیکن جزاک اللہ اس میں حقائق پتہ کیا ہے؟ حقائق یہ ہیں، ادھر دیکھیے، میں سٹیج والوں کی پہلے توجہ چاہتا ہوں تاکہ لطف آ جائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کیوں مثال دی؟ ہاتھ اٹھا کے اب ذرا نکتہ سنیے گا، بعض علماء نے لکھا اس لیے کہ سبھی گواہ ہو جائیں، تو میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ اب میں چونکہ اعلیٰ حضرت کا ملانگو، حضرت عطار کا مرید ہوں، تو ذرا یہ نکتہ بھی سنیے، اور فیضان مدینہ کے پاس بیٹھ کر تو مجھے اور ہی لطف آ رہا ہے آج، کئیاں نے ہاتھ تھلے رکھے نے انج نہ کر، آپ نے ہاتھ اس لیے اٹھائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے غدیر خم کے مقام پر علی کا اگر ہاتھ اٹھایا ہے اسے بھی بیان کرو، مسجد نبوی میں ابو بکر و عمر کا اٹھایا ہے اسے بھی بیان کرو۔ اوے بولو، اے ہاتھ اٹھا کے ذرا محبت کے ساتھ بولو، خوش رکھے ماشاءاللہ۔ یہ نبی آئے ہائے، ہمارے شاہ صاحب راضی ہو گئے، مجھے اور کیا چاہیے؟ ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا اور اس جملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا وہ بھی بیان کر، اور یہ سنی بیان کر سکتا ہے۔ آواز پھر کمزور ہو گئی ہے سرکار، آواز کمزور ہو گئی ہے، جاگی وہ کھڑے ہونے والے بھی توجہ فرمائیے۔ اور دوسری بات ادھر دیکھنا، ہاتھ پکڑنے کی ایک اور مثال بھی ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں کسی وڈیرے کے ڈیرے پر، اس نے رکھے ہوئے ہیں کتے، آپ جب پہنچے کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، ابے بھونکے گا تو صحیح نا، بچہ کس کا ہے؟ بھونکے گا تو صحیح نا۔ اچھا وہ آپ کو کاٹنے کے لیے بھاگا، آپ چلے گئے، دوسرے دن آپ نے فون کیا، بھائی یار میں تیرے ڈیرے پہ آنا چاہتا ہوں، کل تو مجھے کتے بھونک رہے تھے، وہ کہتا ہے اب آ جاؤ، آپ گئے، وہ باہر آیا، اس نے آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ایسے، اب کراچی آڑے ہو چس آ جاوے، چس پتہ چل جائے دیوانے بیٹھے ہیں۔ اب جب ہاتھ پکڑا نا ہاتھ، تو وہ کتا جو کل بھونکتا تھا کاٹتا تھا آج آ کے میرے پیر چوم رہا ہے، اور میں نے کہا کتے یار یہ بات تو بتا، کل مجھے کاٹ رہا تھا آج میرے پیر چوم رہا ہے۔ اس نے کہا جناب علی میں کتا ضرور ہوں پر مجھے یہ پتا ہے جو مالک کے ہاتھوں میں آ جائے اسے بھونکنا نہیں ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس لیے ہاتھ پکڑ کے مثال دی، تو میں نے کہا سنی تو ہے ہی وہ جو وہ بھی بیان کرے یہ بھی بیان کرے۔ مجھے چلتے چلتے یہاں ایک اور بات یاد آ گئی، میں حدیث سنا دوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے 2 وزیر نہیں دیے، فرمایا مجھے 4 عطا فرمائے ہیں۔
توجہ فرما دو زمینوں میں ہیں دو آسمانوں میں ہیں آسمانوں والے جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین والے ابو بکر و عمر ہیں میں نے کہا یہ حدیث ہو گئی سبحان اللہ ہو گئی لیکن میں چونکہ اعلی حضرت کا ملانگو رضوی نکتہ اب پتا چلتا رضوی نکتہ کیا ہے میں نے کہا پہلے یہ بتا کتنے وزیر ہیں کہتا جی 4 پہلوں کے 2 تو میں نے کہا پتا چلا وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے پہلے نبی بھی بادشاہ تھے پر ان کے وزیر 2 تھے کیونکہ ان کی سلطنت چھوٹی تھی میرے نبی کی سلطنت بھی بڑی ہے وزیر بھی زیادہ ہے اچھا یہ بات سلطنت بھی بڑی وزیر بھی زیادہ پر یہاں پر ایک اور رضوی نکتہ آئے ایک اور کیمرے والے بیٹھ میرا بیٹا جلدی کر ہو گئی تصویریں انہی بڑیاں نے نا میں نے ویکھے ہویا پہلے آپ میری بات سن لیں یہ سٹیج والے یہ حضرات نہیں بول رہے تکڑے ہونا ذرا دوسرا نکتہ یہ ہے یہ آپ سنیں گے تو لطف آئے گا میں نے کہا جو آسمانوں والے دونوں وزیر ہیں بتائیے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یہ رتبہ کہتا جی وہ تو دونوں زندہ ہیں میں نے کہا پکے رہنا ہے یہ بات کام آئے گی میں نے کہا بتا زمین والے وزیر دونوں ہیں ان میں حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے کہ نہیں کہتا بالکل ہوئے میں نے کہا شہید زندہ ہے یا مردہ ہے کہتا وہ بھی زندہ ہے میں نے کہا چلو یہ بھی زندہ ہے یاد رکھنا کام آئے گی بات میں نے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر بظاہر طبعی موت ہے حقیقت اور تحقیق یہ ہے وہ جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا وہ زہر عود کر آیا آپ کی شہادت سری ہے اگر یہ بات ہو تو یہ بھی شہید کہتا بالکل تو میں نے کہا یہ بھی زندہ کہتا بالکل تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتا یہ تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہیں ان کا بادشاہ کیوں زندہ نہیں ہے مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لگے گا نعرہ فرش پر پھر فاضل بریلوی نے صحیح کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ اصل عقیدہ ہے بات سن سنا کے آگے چلے جانا بیچ میں سے عقیدے کے پھول آ جائیں تو دل کی اجڑی ہوئی کلیاں بھی سال تک کے لیے آباد ہو سکتی ہیں اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مولا علی نے روایت کیا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمایا کیوں اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے بات یہاں چل رہی تھی اس کے ضمن میں یہ میں نے احادیث سنائی اب چلیے آگے دوسری بات فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمایا کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہجرت کی رات لے کے گیا ہے لیکن آج سے 8-10 دن پہلے وہ جاوید غامدی نامی بندہ اس نے کہا یہ غار والا سارا واقعہ یہ افسانوں پر مبنی حقیقت نہیں ہے اب میں نے کہا ظالم اور جاہل جو تجھے سکالر کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی بڑے شیطان ہیں شرم کرنی چاہیے ایسا بدماش بندہ جو دین اور قرآن کی کھلی بغاوت کرے میرے ملک کے اداروں کو چاہیے اس کو لگام ڈالیں کیوں غار افسانہ نہیں چونکہ رب نے قرآن میں فرمایا سان یسنین اذہما فی الغار اللہ نے غار کا ذکر قرآن میں کیا ہے نص قرآن سے جو بات ثابت اس کا انکار کر رہا ہے ایسا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے علماء سے پوچھ لیں ایسے بدبخت کتے کو لگام ڈالو کئی ٹی ویوں پر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ غار والا واقعہ اگر افسانہ ہوتا تو نبی پاک یہ واقعہ یاد کر کے ابو بکر کو دعا تو نہ دیتے یہ دعا دی اس لیے ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے کمال کر دیا فرماتے ہیں لوگوں پتہ ہے کتنی منزل تک اٹھا کے لے کے گئے تھے نبی کو کہا نہیں فرمایا 13 میل تک نبی کو اٹھا کے لے کے گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں پھر آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی جناب اور جناب چڑھائی تھی چڑھائی آج تو سیڑھیاں بن گئی 1450 سال پہلے رات کا وقت اور بندہ اٹھا کے لے جائے وہ بھی نبی کو اور نبی بھی وہ جس کو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تھا آپ میرے کندھوں پہ آ جائے فرمایا علی تو مجھے نہیں اٹھا سکتا آج وہی ہے جو صدیق کے کندھوں پہ آ رہے ہیں مصطفیٰ کا ایک منٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی کا رتبہ کم ہو گیا نہ وہ نبی ہے وہ جسے چاہے اعزاز عطا